وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، بیچ میں سفر حرمین کی وجہ سے چند جمعے ہمارا جو مضمون چل رہا تھا وہ رکا رہا. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور آپ سب حضرات کو بھی، اور جو بھی مومن وہاں جانا چاہتا ہے اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور اللہ بار بار نصیب فرمائے. تو سفر سے پہلے ہمارا مضمون جو جمعے کے دروس کا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ میدان محشر میں پروردگار سب کا حساب لے گا، اعمال تولے جائیں گے، وزن ہوگا، وزن اعمال کے بعد اب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اس کے لیے جنت اور جہنم کا پروانہ یعنی رزلٹ آؤٹ کیا جائے گا، نامہ اعمال آدمی کے حوالے کیا جائے گا. کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا. جس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ خوش و خرم جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اور ہر ایک سے یہ کہتا پھر رہا ہوگا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کہ یہ لو میرا نامہ اعمال ذرا پڑھ کر دیکھو کہ کتنا اچھا میرا رزلٹ آیا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جانتے ہو میرا اتنا اچھا رزلٹ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر مجھے یقین تھا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے. اس کی تیاری میں لگا رہا، اس لیے آج میرا اتنا اچھا یہ رزلٹ آیا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ. پروردگار فرما رہے ہیں کہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ تو رضامندی کی زندگی کے اندر ہوگا، یعنی اب اس کو وہاں ایسی زندگی دی جائے گی جس میں اس کی رضا کو دیکھا جائے گا، جو یہ چاہے گا وہ اس کو دے دیا جائے گا. وہاں پر من چاہی زندگی اس کو دے دی جائے گی. فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، یہ تو بلند و بالا جنت میں ہوگا، اور جنت کے درختوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور بار بار کہا جا رہا ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو مزے کرو، مزے لے لے کر کھاؤ پیو ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا کے اندر کر کے آئے ہو. ان نیک اعمال کے بدلے میں کھاؤ پیو مزے کرو. یہ تو وہ شخص ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اور جس کا نامہ اعمال اس کی بدقسمتی اور بدبختی کی وجہ سے اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اللہ بائیں والوں بننے سے ہماری نسلوں کی پروردگار حفاظت فرمائے. تو یہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، ہائے مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کتاب ہے کیا، میرا رزلٹ آؤٹ ہی نہ ہوتا، مجھے پتہ ہی نہ چلتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، موت آ جاتی. ویدعو ثبورا، موت پکارے گا لیکن موت اس کو آئے گی نہیں، بلکہ کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، موت کی تسبیح پڑھتے رہو، تب بھی اب کسی کو موت آنے والی نہیں ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. یہ کہے گا ہائے افسوس، وہ میرا مال جو دنیا کے اندر میں نے بڑی محنت سے جمع کیا تھا، اکٹھا کیا تھا، جوڑ کر رکھتا تھا، نہیں دیکھتا تھا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جو آتا تھا سب سمیٹتا جاتا تھا میں، آج وہ مال بھی میرے کچھ کام نہیں آیا. ما
ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اور وہ میری سلطنت، وہ میری چودراہٹ، وہ میری بادشاہت، وہ میری آفیسری، کہ دنیا کے اندر ایک آرڈر کرتا تھا سارے لوگ ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، اور کیسے میرا اعزاز کیا جاتا تھا، کرسیاں چھوڑی جاتی تھی، راستے کے اندر لوگ کھڑے ہوتے تھے، استقبال کرتے تھے، ہائے آج وہ بھی میرے کچھ کام نہیں آیا، کوئی عہدہ میرے کام نہیں آیا، بادشاہت، وزارت آج کچھ بھی میرے کام نہیں آئی، سب مجھ سے غائب ہوگی، ہلک انی سلطانیہ۔ تب تک فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور اس کے گلے میں توق ڈالو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، ارے رکو ابھی اس کو جکڑا جائے گا، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو پرویا جائے گا، جکڑا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوگی اس کی جہنم میں جانے کی؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایک جرم یہ ہوگا اس کا کہ یہ رب کو نہیں مانتا تھا، رب کی نہیں مانتا تھا، یعنی رب کے حکموں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ دوسرا جرم یہ ہے ولا یحض علی طعام المسکین، یہاں تک ہم پہنچے تھے اس پچھلے درس میں کہ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکینوں، محتاجوں، کمزوروں، غریبوں کو کھلانے پر دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا تھا، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا تھا۔ معلوم ہوا غریبوں، فقیروں، محتاجوں کو کھلانے کی ترغیب دینا یہ بھی ایک مومن کی ذمہ داری ہے، تو یہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تھا۔ جو آدمی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا ہے اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو اس طرح جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو جو خود نہ کھلائے، جو غریبوں کا حق اللہ نے اس کے مال میں رکھا ہے وہ ادا نہ کرے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ ابھارتا نہیں تھا، آمادہ نہیں کرتا تھا، ترغیب نہیں دیتا تھا یہ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کو کھلانے کی، یتیموں کو کھلانے کی یہ ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اور جہنم میں جانے کے جو اسباب پروردگار نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ خود غریبوں کا حق کھا جانا اور ان کو نہ کھلانا۔ جو آیات میں نے خطبے میں پڑھی ہے سورہ مدثر کی، اس میں پروردگار نے اسی بات کو بیان کیا، ما سلککم فی سقر، کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ارے تم کیوں جہنم میں چلے گئے، ما سلککم، کس چیز نے تم کو جہنم کے اندر لایا، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین، یہ پوچھنے والے مومن ہوں گے جو جنت میں ہیں، اور پوچھ رہے ہوں گے کس سے؟ ان سے جو ایمان والے ہیں، جو جہنم میں گئے ہیں ایمان والے، مومن ہے یہ بھی جہنم کے اندر گئے ہیں، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے تمہیں کس چیز نے پہنچا دیا جہنم میں، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین، یہ پہلا جرم اپنا یہ بتائیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیں چھوڑ دیتے تھے۔ آج مسلمان 90% ایسے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ 95% ایسے ہیں کہ جو نماز کے قریب نہیں آتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی صبح شام کی پڑھ لی، بس سمجھتے ہیں کہ بس بہت ہے، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں میرے ایمانی بھائیوں، ایمان کے بعد سب سے اہم عمل وہ نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے، یعنی حقوق اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس عمل کے بارے میں، وہ نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک نکل گئی تو دوسرے اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، اگر نماز میں ہی گڑبڑی ہوگی تو پھر دوسرے اعمال اس سے بھی زیادہ گڑبڑ ہوں گے۔ اسی لیے موطا امام مالک کے اندر روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماتحت جو گورنر حضرات تھے ان کے نام ایک خط لکھا، اور اس کے اندر یہ تحریر لکھی کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، تمہارے تمام امور میں سب سے زیادہ اہم میرے نزدیک نماز ہے، جو نماز کی حفاظت کرے گا اس نے دین کے باقی امور کی بھی حفاظت کی، ومن ضیعها، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، تو وہ اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو، دیگر اعمال کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔
تو اس لیے نماز بہت اہم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ جعلت قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جو مومن نماز پڑھتا ہے وہ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو نعوذ باللہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت اپنی امت کو جو آپ نے وصیت کی ہے اس میں بھی نماز کا ہے کہ میرے امت کے لوگوں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ اور وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے وہ نوکر چاکر کہ تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہیں، اختیار رکھتے ہیں، تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ یہ آخری الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے اپنی امت کے سامنے بیان فرمائے کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا۔ تو سب سے پہلا جرم جو وہ بتائیں گے جہنم میں جانے والے، وہ یہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ اور دوسرا جرم یہ کہ وہ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو نہیں کھلاتے تھے۔ یہ جرم ہوگا کہ جو نہیں کھلاتے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جو غریبوں کا حق چھین کر کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، کسی کی زمین دبا لیتے ہیں، کسی کا مکان دبا لیتے ہیں، کسی کی دکان دبا لیتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس کسی شخص نے ایک بالشت زمین کسی کی ظلمن زیادتی کر کے کسی کی دبا لی۔ ایک بالشت کتنا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ یہاں اس انگلی سے لے کر اس انگلی تک یہ حصہ، ایک بالشت زمین اگر کسی نے کسی کی دبا لی، ظلمن زیادتی کر کے کسی سے لے لی ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين، تو قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد یہ لے کر اس کو چلنے لگے گا۔ بتائیے کوئی اٹھا سکتا ہے؟ ایک بوری مٹی کی بھر دی جائے وہ ہمارے لیے اٹھانا مشکل ہے، تو 7 زمینوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی حق نہیں لینا چاہیے۔ جب اصل میں آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کو قیامت کے دن پیشی کی طرف دھیان نہیں رہتا ہے، پھر وہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن پر اس کا ایمان نہیں ہے، اس دن کو مانتا نہیں ہے۔ یہ ایک ہو گیا زبان سے جھٹلانا، ایک ہو گیا عملی طور پر جو گناہوں والی زندگی بسر کر رہی ہے، عملی طور پر قیامت کو ماننے والا نہیں ہے، قیامت کے دن کا اس کو یقین نہیں ہے۔ یہ وہ ہے الذی یدع الیتیم، کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کی پرورش کرنے کے بجائے، ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا، مہربانی کا معاملہ کرنے کے بجائے یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، نکالتا ہے، ان کا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جس کو قیامت کے دن کا یقین نہیں ہے، وہی ایسے کام کرتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہی ہے کہ جو مسکین کو کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا ہے، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا ہے۔ یہ صورت مسلمانوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں نہیں، مسلمان کے بارے میں ہے، کیونکہ آگے ہے فویل للمصلین، کہ ہلاکت ہے کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ کافر پڑھتے ہیں نماز؟ نہیں، نماز کون پڑھتا ہے؟ مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ جب قیامت پر یقین نہیں ہوتا ہے، قیامت کے دن کا آدمی کو یقین نہیں، اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں حاضر ہونے کا یقین آدمی کو نہیں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر وہ نماز بھی ایسے ہی پڑھتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اگر پڑھ بھی رہا ہے اس میں بھی دھیان ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے، اور اس کے بہت سارے کام جو ہوتے ہیں وہ دکھلاوے کے لیے ہوتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون،
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، پھر وہ دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑتا ہے، لوگوں سے روک لیتا ہے، مانگی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بھی لوگوں کو دیتا نہیں ہے، معمولی چیزیں نمک، اسی طریقے سے چمچہ، کسی نے اور کوئی چیز معمولی جو برتنے کی چیزیں ان کو بھی روک لیتا ہے، یہ بھی دیتا نہیں ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کون؟ جو قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہے، اس دن کو جھٹلاتا ہے۔ اور جس کو قیامت کے دن کا یقین ہوتا ہے، اللہ کے دربار کی حاضری کا یقین ہوتا ہے، وہ کسی کا ایک لقمہ ناحق کھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر کبھی غلطی سے کچھ ہو بھی جائے وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک نوجوان ایک نہر کے کنارے کنارے جا رہا ہے، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، کئی دن سے فاقے سے ہے، بھوک کی حالت میں اس نے وہ سیب اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد تھوڑا سا کھا لیا، کھانے کے بعد احساس ہوا اللہ اکبر یہ کسی کا تھا، بغیر اجازت کے میں نے لے لیا ہے، کل قیامت کے دن اگر اس نے میرے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، پریشان ہو گیا، رونے لگا۔ اللہ نے ذہن میں بات ڈالی کہ یہ سیب ضرور اس نہر کے کنارے پر کوئی سیب کا باغ ہے، اور اس باغ کا کوئی درخت ایسا ہے جو نہر کے کنارے پر ہے، اور اس کی کوئی شاخ نہر کی طرف جھکی ہوئی ہے، وہاں سے یہ سیب گرا ہوگا، لہٰذا جا کر باغ کے مالک سے یہیں پر معاف کروا لینا چاہیے، معاملہ صاف کر لینا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ میرے خلاف مقدمہ دائر نہ کرے۔ یہ نوجوان نہر کے کنارے کنارے واپس جاتا ہے، اور جو اس کے ذہن میں نقشہ تھا اس نقشے کے مطابق اس کو وہ باغ نظر آ گیا، اس باغ میں چلا گیا، باغ کے مالک کو تلاش کیا، آدھا سیب ہاتھ میں لیا ہوا ہے، آدھا کھا چکا ہے، اس سے کہا باغ کے مالک سے کہ یہ آپ کا ایک سیب بہتا ہوا نہر میں جا رہا تھا، بے خیالی میں نے اس کو کھا لیا ہے، کچھ حصہ اس کا بچا ہوا ہے، جو حصہ میں نے کھا لیا ہے اس سے معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، ذرا مجھے معاف کر دیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن معاملہ صاف ہو جائے، کل وہاں پر آپ میرے خلاف مقدمہ دائر نہ کریں۔ اس باغ کے مالک نے جب دیکھا اچھا اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے نوجوان، اور اللہ سے اتنا ڈرنے والا، آج تو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا جوانوں کو، کوئی جوان بیچارہ داڑھی رکھ لیتا ہے، کوئی جوان نماز پڑھنے لگتا ہے، کہتے ہیں ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی نماز کی ضرورت نہیں، ابھی داڑھی کی ضرورت نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں آگے جا کر دیکھیں گے۔ ابھی پرسوں ایک نوجوان بیچارہ بتا رہا تھا اس کے پیچھے کوئی پڑ گیا تھا اسی طرح داڑھی کٹانے کے لیے کہ داڑھی کٹاؤ، ابھی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، آج وہ زمانہ آ گیا جس کی پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا جب تم برائیوں کا حکم کرو گے، اچھائیوں سے روکو گے۔ آج وہی زمانہ ہے۔ تو نوجوان ہے، اس نے کہا یہ اتنا متقی اور پرہیزگار نوجوان، اس کو تو اپنے گھر کا فرد بنانا چاہیے، اس کو گھر سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس نے یہ کہا نوجوان میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، قیامت کے دن یہ حساب کتاب ہوگا۔ یہ نوجوان تڑپ اٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، جو سزا دینا چاہتے ہیں آپ یہی سزا دے دیجئے، آخرت کے لیے معاملہ باقی نہ رکھیے۔ تو اس باغ کے مالک نے تھوڑا سوچا، سوچنے کے بعد کہا نوجوان ایک ترکیب میری سمجھ میں آ رہی ہے، اس طرح تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ نوجوان نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ یہ کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لنجی، پیروں سے لنگڑی، اس کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہے، اگر نکاح کے لیے تیار ہو بس میں معاف کر دوں گا۔ اب یہ نوجوان تھوڑی سوچ میں پڑ گیا کہ جو نہ سنتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ کچھ پکڑ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے 24 گھنٹے اس کی خدمت کرنی ہے۔ تو چلو کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی کتنے دن ہے؟ چند دن ہیں، کٹ جائے گی مشقت اور پریشانی سے، لیکن آخرت کی زندگی تو لامحدود ہے، غیر محدود ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں مجھے معافی مل جائے گی، معاملہ یہیں صاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں نکاح کرنے کے لیے۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد اب باغ کے مالک نے اس نوجوان سے یہ کہا کہ وہ فلانا حجرہ ہے، کمرہ ہے، اس میں جائیے اور وہاں آپ کی بیوی ہے اس سے ملاقات کیجئے۔ یہ نکاح کے بعد جیسے اس کمرے میں داخل ہوا، دیکھتا ہے بالکل تندرست لڑکی وہاں بیٹھی ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ ایک دم واپس آ گیا، کہنے لگا آپ نے مجھے غلط جگہ بھیج دیا، جو اوصاف آپ نے اپنی بیٹی کے بیان کیے تھے وہ اس لڑکی کے نہیں جہاں آپ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اس باغ کے مالک نے کہا او نوجوان سن، وہی ہے آپ کی بیوی اور کوئی نہیں، وہی آپ کی بیوی ہے، اور سن جو میں نے یہ کہا کہ میری بیٹی
آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب سے میری اس بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے تو اس وقت سے لے کر آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو بھی ایسی حیا عطا فرمائے۔ اور میں نے جو کہا یہ کانوں سے بہری ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب سے میری اس بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس کے کان نے کوئی گناہ کی بات نہیں سنی ہے، نہ جھوٹ، نہ غیبت، نہ کوئی اور گانا وغیرہ اس طرح کی کوئی بات اس نے نہیں سنی ہے۔ میں نے جو یہ کہا یہ زبان سے گونگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب سے میری اس بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک میری اس بیٹی نے اپنی زبان سے کوئی گناہ کی بات نہیں نکالی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری زبانوں کو بھی پاک کر دے۔ میں نے جو یہ کہا یہ ہاتھوں سے لنجی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب سے میری اس بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے اس کے ہاتھوں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے۔ میں نے جو یہ کہا جب سے میری یہ پیروں سے لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب سے میری اس بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس کے پاؤں کسی گناہ کے کام کی طرف نہیں اٹھے، نہیں چلے۔ اللہ ہمیں بھی یہ اوصاف نصیب فرمائے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ نوجوان کون ہے؟ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے والد ہیں، اور یہ لڑکی جو اتنی پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے والی ہے یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی والدہ ام الخیر حضرت فاطمہ ہے رحمہ اللہ۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو جب آدمی کو آخرت کا یقین ہوتا ہے، اللہ کی عدالت کا یقین ہوتا ہے، پھر وہ کسی کا ایک لقمہ بھی ناحق اور ناجائز کھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا وہ حصہ جو حرام سے پرورش پائے وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم کے اس حصے پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور دوزخ کو واجب کر دیتا ہے کہ جو حصہ غذی بالحرام، حرام سے غذا دیا گیا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، جنت میں اس کو داخل نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کسی کا حق ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ اس طرح کا پیش آ گیا ہو، کسی سے غلطی ہو گئی ہے، تو یہی دنیا کے اندر ہی معافی تلافی کا معاملہ کر لینا چاہیے۔ آخرت کا دن بڑا سخت دن ہے۔ جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس دن اللہ کی عدالت میں مجھے حساب دینا ہے، پھر بخاری شریف کے اندر روایت ہے ایک شخص اپنی زمین بیچتا ہے، دوسرا خریدتا ہے۔ خریدنے والا کھدائی کر رہا تھا زمین میں، تو دیکھا کہ ایک جگہ ایک برتن نکلتا ہے جو سونے سے بھرا ہوا ہے۔ اب یہ خریدنے والا وہ برتن اٹھاتا ہے اور بیچنے والے کے پاس لے کر جاتا ہے کہ میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، میں نے آپ سے زمین کے اندر کی جو چیز ہے یہ نہیں خریدی تھی، یہ سونا آپ کا ہے۔ تو وہ بیچنے والا کہتا ہے میں نے زمین اور زمین کی ساری چیزیں تجھے بیچ دی ہے، یہ آپ کا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا ہے، یہ کہتا ہے تیرا ہے۔ دونوں کا جھگڑا لگ گیا۔ آج ہمارا جھگڑا کس پہ ہوتا ہے؟ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے۔ یہاں یہ جھگڑا ہے، لیکن وہاں جھگڑا کیا ہے کہ یہ تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے۔ دونوں پہنچ گئے فیصلہ کرانے کے لیے وقت کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا دونوں جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دینا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک سے پوچھا آپ کی کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کی؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے۔ کہا لاؤ دونوں کا نکاح کرا دو، اور یہ جتنا بھی سونا ہے یہ ان دونوں کے نکاح پر خرچ کرو، جو بچے گا وہ صدقہ اور خیرات کر دینا۔ یہ فیصلہ کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ جب آخرت کے دن کا یقین ہوتا ہے پھر آدمی کی سوچ یہ بن جاتی ہے، اور جب اس دن کا یقین نہیں ہوتا ہے پھر جو ملتا ہے یہ سمیٹتا جاتا ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا۔ پھر تو یہ اپنے اس جہنم کے اندر اس پیٹ میں جہنم کے انگاروں کو بھرتا چلا جاتا ہے، دوسروں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے جب پوچھا جائے گا کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضین۔ ہم مسکین و محتاج و غریبوں کو نہیں کھلاتے تھے، ان کا حق
حق ادا نہیں کرتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور بکواس کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیٹھ کے بکواس کرتے تھے، گپ شپ ویسے قصے کہانیوں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نا ہم کبھی، تو بس وہ گپ شپ میں ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے، اس دن کا ہمیں یقین نہیں تھا، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا، یعنی موت آ گئی، موت تک ہمیں آخرت کا یقین نہیں بنا، اس وجہ سے ہم مستی کی زندگی بسر کرتے رہے، ہائے آج ہمیں جہنم میں جانا پڑا، یہ وجہ ہوئی، اس وجہ سے ہم جہنم میں گئے ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے جہنم میں جانے سے بھی اور جہنم والے اعمال سے، ان کاموں سے اللہ ہمارے والدین کی، ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، تمام ایمان والوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے کس طرح وہ داخل ہوں گے، کس طرح ان کا اعزاز اور اکرام کیا جائے گا، کیسے جنت میں وہ جائیں گے، اس پر بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں